کرسی صدارت پر تشریف فرما آل نبی، اولاد علی، شہزادے غوث اعظم، نبی رائے شہنشاہ کوکن، گل سیادت و قادریت، حضرت علامہ مولانا الشاہ سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی، سربراہ اعلیٰ جیلانی مشن گروپ ممبئی مہاراشٹرا، دیگر سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور فرماتے ہیں جان و دل تیرے قدم پہ وارے، جان و دل تیرے قدم پہ وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں میرے امام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں میرے امام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے مسجد حاضہ، مسجد سنا کلیان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اورنگ آباد مہاراشٹرا کے صدر و سیکریٹری و من جملہ اراکین کمیٹی، مصلیان مسجد، اہلیان محلہ، اور بالخصوص جیلانی مشن برانچ اورنگ آباد سے وابستہ تمامی نوجوانان اہل سنت کو گلہائے تبریک نظر ہے، جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و عرس غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے،
سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمینہ کے لعل ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آپ تمامی برادران اسلام و برادران اہل سنت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ دنیا کے جس حصے میں جس گوشے میں ہم چلے جائیں تو یہ چیز بہت کامنلی ہم پاتے ہیں کہ انسان کوئی ہو، کسی مذہب کا، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی علاقے سے ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کوئی حیثیت رکھتا ہو، اسے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کے لیے خاص طور پر انسان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، کسی بھی طاقت سے بھیڑنے اور لڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ جان، مال، اولاد، لیکن اے اہلیان اورنگ آباد، اے اہلیان مہاراشٹرا، ہم جس ذات عالی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کا ذکر جمیل ہم کر اور سن رہے ہیں، یعنی خلیفہ اول بلا فصل، یار غار، یار خاص، افضل البشر بعد الانبیاء و سید الاصحاب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ زندگی کو پڑھیں گے، جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جب آپ شان صدیق اکبر دیکھیں گے حضرات گرامی، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ہجرت کا موقع ہے، میرے سرکار کے ہمراہ ابو بکر صدیق ہجرت کے سفر پر حاضر ہیں۔ حضرات گرامی ذرا
اب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے وہاں کے حالات کو سمجھ لیا تو ایک دن صحابہ کے درمیان یوں ارشاد فرمایا کہ بہت جلد میری ہجرت ہونے والی ہے اور یہ ہجرت تمہارے بے خبری میں ہوگی، اتنی اچانک ہوگی کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا اور میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ اور جب واقعی ایسے حالات بن گئے اور نبی کو اللہ پاک نے ہجرت کا جو ہے حکم دے دیا تو میرے آقا نے جب ہجرت کے لیے اپنے کاشانے سے باہر نکلے تو دروازے پر حضرت ابو بکر کو پایا، جیسے کہ کوئی ان کو بلا کے لایا ہو، جیسے کوئی ان کو وہاں بھیج دیا ہو۔ حضرات گرامی، جب میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو اپنے دروازے پر پایا تو پھر سیدنا ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر ابھی تو جبریل نے مجھے ہجرت کا پیغام سنایا ہے، لیکن تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم میرے دروازے پر کھڑے ہو؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری ہجرت ہوگی اور وہ بے خبری میں ہوگی، میں چپ چاپ نکل کر چلا جاؤں گا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو آقا میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کی ہجرت رات کے وقت میں ہونے والی ہے۔ تو ابو بکر نے آج تک کوئی وقت، کوئی لمحہ اپنا بستر پر سو کر نہیں گزارا ہے، اسی انتظار میں گزارا ہے کہ کب نبی رات کے وقت میں اپنے کاشانے سے باہر نکلیں گے اور کب مجھے موقع ملے گا کہ میں نبی کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو ہی نہیں رہے تھے، پہرا بھی دے رہے تھے، انتظار بھی کر رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، دشمن ہمارا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، اور اگر ہم ریت پر چل کے جائیں گے تو 2 لوگوں کے 4 قدم کے نشان ریت پر آئیں گے، اور جو دشمن ہمارے تعاقب میں ہے اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آقا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں تاکہ ایک آدمی کے 2 پیر کے نشان ریت پر آئیں اور انہیں سمجھنے میں دشواری ہو کہ یہاں سے 2 لوگ نہیں بلکہ ایک ہی آدمی گزر کے گیا ہے۔ آقا نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو پسند فرمایا اور میرے آقا حضرت ابو بکر کے شانوں پر، کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ اب اس منظر کو ذہن میں رکھنا کہ حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر میرے آقا سوار ہیں۔ حضرت ابو بکر میرے آقا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اب میں ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتا ہوں جنہیں رافضیت اور تفضیلیت کا بخار چڑھا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہیں بلکہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں۔ ایک تو گروہ وہ ہے جو سرے سے یہ چیز بتاتا ہے، بولتا ہے،
ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں اس انداز میں. کچھ لوگ تو رافضیت کی ہی بولی بولتے ہیں، اور کچھ لوگ بے خبری میں شاید ایسے بول جا رہے ہیں کہ خلافت میں اول ابو بکر ہیں، امامت میں اول علی شیر خدا ہے، یہ بول رہے ہیں. تو حضرات گرامی، اہل سنت کی یہ بھی بولی نہیں ہے. اہل سنت کی یہ بولی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں بھی اول ہے، امامت میں بھی اول ہے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ، جب میرے آقا کے ایام علالت تھے اور میرے آقا حجرے عائشہ میں تھے اور نماز پڑھانے کے لیے میرے آقا باہر نہیں تشریف لا رہے تھے، تو میرے آقا نے کیا حکم دیا تھا؟ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی. اب توجہ رکھیے گا، ایک وقت کی نہیں، دو وقت کی نہیں، 5 وقت کی نہیں، پورے 17 وقت کی نمازوں کی امامت خلیفہ اول صدیق اکبر نے فرمائی ہے. کتنے وقت کی؟ بولو. 17 وقت کی نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. اور 17 نمازوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. تو بزرگوں اور دوستو، جب حضرت علی نماز کے لیے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں جب انہوں نے نماز ادا فرمائی، تو پھر جب انہوں نے نیت باندھی تو یہی تو کہا ہوگا نا اس نیت میں، اقتدیت بہذا الامام، میں اقتداء کرتا ہوں اس امام کی. سبحان اللہ. مولا علی حضرت ابو بکر کو اپنا امام مان رہے ہیں. مولا علی حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور ہر نماز کی نیت میں اقتدیت بہذا الامام کے الفاظ دہرا رہے ہیں. تو اب ان تمام رافضیت زدہ لوگوں میں یہ کہنا چاہوں گا، ارے نادانو، ہوش کی آنکھیں کھولو. جن کی محبت کا دم بھر کر جس ذات پر تم انگوش نمائی کر رہے ہو، تبرہ کر رہے ہو، تانو تشنا کر رہے ہو، دیکھو حضرت علی خود انہیں اپنا امام فرما رہے ہیں. حضرات، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی، 17 وقتوں کی نماز پڑھائی. اور یہ بات سمجھو، ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل کیا ہے؟ افضل
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بالتحقیق یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اعلی حضرت کے پیر خانے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اعلی حضرت کے پیر خانے کے مشائخین میں سے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک شہر آفاق تصنیف موجود ہے جس کا نام سبع سنابل شریف ہے، اور اس کتاب کو علماء اہل سنت بلکہ علماء کبار یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اہل سنت کا مقدمہ ہے، اہل سنت کا مقدمہ ہے سبع سنابل شریف۔ اس کتاب میں سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں یہ تحریر فرما دیا ہے، جو حضرت تعالی عنہ کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے، اور جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر حضرت علی کو فوقیت یا ترجیح دے تو وہ رافضی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رافضی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رافضی ہے جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر جو ترجیح دیتا ہے، جو فوقیت دیتا ہے، سرکار میر عبد الواحد بلگرامی نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ تحریر فرما دیا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو رافضی ہے، اور جو مولا علی کی خلافت کو نہ مانے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو خارجی ہے۔ تو حضرات گرامی، نہ ہمیں خارجی بننا ہے، نہ ہمیں رافضی بننا ہے، اور یہ بھی سن لو پیارے، نہ ہمیں خارجیوں کا ساتھ دینا ہے، نہ ہمیں رافضیوں کا ساتھ دینا ہے، بلکہ اعلی حضرت کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اعلی حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرنا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بزرگوں اور دوستو، جو مولا علی کی خلافت نہ مانے وہ خارجی، جو مولا علی کو ترجیح دے دے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر، تو وہ کون؟ رافضی۔ ویری گڈ۔ اب اس لیسن کو یاد رکھو، ڈو ناٹ فارگیٹ دس لیسن۔ اس لیے کہ جہاں خارجیت اپنے پیر پسار رہی ہے، وہیں رافضیت بھی پیچھے نہیں ہے، اور یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہو گیا کہ ان گمراہ اور گمراہ گر لوگوں کی ترجمانی خانقاہوں سے کی جا رہی ہے۔ تو اے اہلیان اورنگ آباد، جہاں کہیں تمہیں کوئی ایسی خانقاہ
جہاں پر مولا علی کی تو شان بیان ہو رہی ہے، لیکن دیگر صحابہ کی شان میں تبرہ کیا جا رہا ہے، دیگر صحابہ کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، یا پھر حضرت علی کو سارے صحابہ پر فوقیت، خاص طور پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر جو فوقیت دینے کا کام کر رہے ہیں، تم ایسے خانخواہوں سے اپنے آپ کو فوراً جدا اور علیحدہ کر لینا، اور یہ کنفرم کر لینا کہ اب تک یہ خانخواہ تھی، اب خامخواہ ہو گئی ہے۔ اور ہمیں خامخواہ نہیں چاہیے، ہمیں خانخواہ چاہیے، جہاں جانے سے ہمارے دل میں اسلام کی چاشنی اور بڑھے، ایمان کی چاشنی میں اضافہ ہو، ہمیں ایسی خانقاہ میں جانا ہے۔ اور سنو، خانقاہ یہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو سنوارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، ان کے اعمال و عقائد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اب ہندوستان بھر میں الا ماشاء اللہ کچھ ہی خانقاہیں رہ گئی ہیں جہاں پر یہ تعلیم اور تربیت کا طریقہ چل رہا ہے۔ بقیہ جو ہیں وہ بس سالانہ فاتحہ، لنگر اور محفل سماع، بولے تو قوالی، کیا چیز؟ قوالی، حلق تک بریانی، پلاؤ، بوٹیاں کھا لے کے اس کے بعد اب ہاضمے کا کاریکرم شروع ہوتا، ڈھول، تاشا، طبلہ، ہارمونیم، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ مزامیر پرانے ہو گئے، یہ مزامیر جو ہے یہ باجے پرانے ہو گئے، اب تو لیٹسٹ آ گیا پورا کی بورڈ، کی پیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا، مکسنگ، مکسر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ڈیجیٹل ہو گیا معاملہ پورا، ڈیجیٹل۔ اب کلام چل رہا، ایک کو دیکھ کے ایک کو جوش آ رہا، پھر جو وہ خامہ خواہ میں جو خالی آفت، خلافت نہیں، خالی آفت لے کر کے جو گدی پہ بیٹھ گئے، انہوں بھی اشارے دیتے رہتے، تم اٹھو، تم نوٹاں ڈالو، تم اٹھو، تم نوٹاں ڈالو۔ پھر اس کے بعد حضرت کی باری آتی، محفل جب پوری گرم ہو جاتی، پھر حضرت کی باری آتی، حضرت ٹوپی اتار دیتے، امامہ اتار دیتے اور پونی ٹیل کھولتے اپنا، اتنی بڑی چڑیا کھل جاتی ان کی۔ اس کے بعد کیا؟ بغیر سوئچ کے فین آن، گول 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 گول، خالی بالانچ پھر رہے ہیں، بالانچ پھر رہے ہیں، بالانچ پھر رہے ہیں۔ اب پھر مریدین کا بھی وہ ٹانتا، وہ جوش اور وہ خوشی کا اظہار، حضرت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حضرت، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، دیکھو کیفیت کا عالم، وجد میں آ گئے، وجد میں آ گئے۔ اب ان کی منڈی رک رش نہیں، خالی پنکھا پھر رہا بالوں کا۔ پھر ایک 15 منٹ کی جو پریکٹس تھی، وہ پریکٹس کے مطابق ان کے بالاں گھوم گئے۔ اس کے بعد اب حضرت کی طبیعت ناساز ہونی شروع ہو گئی، سانس پھولنی شروع ہو گئی، حضرت کو ہول گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت کیا کرے، آنکھاں بند کر کے یوں ہو گئے، ہوتے مریدین اٹھا کے زمزم کا پانی چھڑک کے لا کے پھر گدی پہ بٹھا ڈالے۔
تو یہ سب چل رہے قصے کہانیاں. تو حضرات گرامی ان ساری جگہوں سے دور رہو، ان ساری جگہوں سے دور رہو، اور ایسی کسی محفل و مجلس کا حصہ نہ بنو. ٹھیک ہے؟ ہاں، انہیں نہ کلام پتا ہے، نہ کلام کے معنی اور مطالب پتا ہے، نہ انہیں اس شعر کا کیا مفہوم ہے، وہ شعر کس سے منسوب ہے، انہیں کچھ نہیں پتا. انہیں جو جوش آتا ہے وہ فقط طبلے کی تھاپ پہ آتا ہے. انہیں جو جوش چڑھتا ہے وہ باجے کی آواز پہ چڑھتا ہے. کلام کی گہرائی اور گہرائی میں وہ جا ہی نہیں سکتے. پھر بڑے بڑے باتاں، ہم لوگ طریقت والے، ہم لوگ طریقت والے، ہم لوگ طریقت والے. ان کا مبلغ علم دیکھنا ہے تو خالی اتنا پوچھنا ان سے، حضرت طریقت توئے سے ہے تے سے ہے، یہ بتا دو خالی. تو بغلیں جھانک کے بھاگیں گے پھر. یہ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ نہ شریعت والے نہ یہ طریقت والے، حقیقت میں یہ تو ہے طبیعت والے. طبیعت والے، ان کے پاس کوئی کیفیت نہیں، کوئی کمال نہیں. حضرات کیفیت والی ذات دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کسی سے بھی پتہ کر لو پیارے، جیلانی سرکار نہ صرف شریعت کے پابند بلکہ شریعت کی پابندی کرانے والے. سبحان اللہ. نمازوں کے پابند، نمازوں کے پابند بنانے والے، سچ بولنے والے، سچ بولنے کی تعلیم دینے والے، قرآن پڑھنے والے، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھانے کا کام کرنے والے. حضرات یہ ہوتے ہیں بافیض لوگ جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ با کمال ہوتے ہیں. جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ با کمال ہوتے ہیں. شریعت کی مکمل پابندی ہی ان کو آگے کی منزلوں میں پہنچا دیتی ہے. تو حضرات گرامی جیلانی سرکار وہ ذات ہے جو شریعت کے ایسے پابند ہیں الحمدللہ کہ جہاں جاتے ہیں شریعت کا پیغام دیتے ہیں، شریعت کے احکام سناتے ہیں، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا درس دیتے ہیں. آج اللہ پاک نے حضور جیلانی میاں کو ایسا با کمال کر دیا ہے، ایسا با کمال کر دیا ہے. حضرت موجود ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرات گرامی کہ آپ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے، آپ بھی میری بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ سرکار جیلانی میاں کو اللہ پاک نے ایسا بافیض کر دیا ہے کہ جس علاقے میں پہنچتے ہیں، جو جیسا ضرورت مند آتا ہے، آپ کی ایک نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے، اس کا بگڑا کام بن جاتا ہے، اس کے آنے کا مقصد بزرگوں اور دوستو، ہر ایک کی اپنی ایک داستان ہے، ہر ایک کی اپنی ایک داستان ہے. اللہ اللہ، بس اشارہ دے دیا ہے، سمجھ لو. فیض چاہیے تو ان کے دامن سے جڑ جاؤ. ہاں، فیض چاہیے تو ان کے دامن سے جڑ جاؤ پیارے، تم بھی بافیض ہو جاؤ گے. جڑنا ہے تو ایسے لوگوں سے جڑو نا. یہ آل نبی بھی ہے، آل علی بھی ہے،
شہزادے غوث اعظم بھی ہے، نبیرہ شہنشاہ کوکن بھی ہے، خود پیر طریقت ہیں جنہیں حضور تاج الشریعہ سے خلافت حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ نے خود خلافت اور اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضور امین شریعت سے خلافت اور اجازت حاصل ہے، بزرگوں کا فیضان جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال ان لوگوں سے مت جڑنا جو تمہیں طبیعت والے بنا رہے ہیں، ناچ کود کلاٹی مارنے کی پریکٹس دلا رہے ہیں، تو یہ خانقاہ ہے نہیں، یہ خامخواہ ہے۔ ضمناً بات بیچ میں آگے عرض کر دیا، میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جہاں خارجیت پیر پسار رہی ہے وہیں رافضیت بھی پیر پسار رہی ہے، اور رافضیت کو پلس پوائنٹ یہ ملا ہوا ہے کہ ان کی تائید خانقاہوں سے ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے بڑی بڑی خانقاہیں آج رافضیت کا بول بالا کر رہی ہے، رافضیت کا پیغام عام کر رہی ہے۔ لہذا ہوشیار رہنا پیارے، ہوشیار رہنا، اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بچا کے رکھنا، نہ صحابی کا گستاخ بننا، نہ کسی صحابی کی گستاخی کرنے والے کا ساتھ دینا، بلکہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا بتائے گئے ہیں جو اصحاب رسول کو گالی دیتے ہیں۔ لہذا تم ان کے ساتھ میں مت رہنا، ان کا ساتھ مت دینا، بلکہ تم اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج ساری دنیا میں یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ یہ ہے ترتیب اہل سنت و جماعت کی، اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے نا۔ ہاں میں مانتا ہوں ان کو، آج بولی کیسی بولی جا رہی دیکھو، میں مانتا ہوں ان کو، میں انکار نہیں کر رہا ان کا، میں مانتا ہوں ان کو، لیکن بول تو بات گڑبڑ، مگر بولے تو بات گڑبڑ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ اگر مگر لیکن کنتو پرنتو کرنے والے بہت لوگ ہو گئے۔ تو اگر مگر لیکن کنتو پرنتو والے سے دور رہو اور خوش رہو، دور رہو اور خوش رہو، اور گستاخ صحابہ کا کبھی بھی ساتھ نہ دو، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کی رات ہے، سفر ہجرت ہے، مکۃ المکرمہ سے میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر میرے آقا سوار ہیں۔ یہ منظر یاد ہے؟ تو ان تمام لوگوں کو یہ کہہ دو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی گول مال والا کام نہیں کیا ہے، انہوں نے کبھی حضرت علی کی خلافت کو غصب نہیں کیا ہے۔ ان پر یہ الزام لگاتے ہو تو پھر یہ جواب دے دو جو ہمارے بزرگوں نے یہ مثال قائم کی ہے کہ ایک طفل مکتب جس کی عمر محض 8-9 برس کی ہے، وہ اپنے سینے سے قرآن شریف کو چمٹا کر مکتب کو جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اب وہاں پر ایک مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان سے اگر مسئلہ پوچھا جائے کہ حضرت ایک بچہ اپنے سینے سے قرآن شریف چمٹا کے چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہو جائے تو کیا
آگے چلیں گے یا پیچھے چلیں گے؟ تو مفتی صاحب کا یہ جواب ہوگا میں آگے نہیں چلوں گا، میں پیچھے چلوں گا۔ ایک عالم صاحب سے پوچھنا تو وہ بھی یہی کہیں گے میں پیچھے چلوں گا۔ ایک حافظ قرآن سے پوچھنا آپ آگے چلو گے کہ پیچھے چلو گے؟ تو حافظ قرآن بھی جواب دیں گے میں پیچھے چلوں گا۔ ایک مسجد کے امام سے پوچھنا آپ آگے چلو گے کہ یا پیچھے چلو گے؟ تو امام مسجد کے یہی کہیں گے میں پیچھے چلوں گا۔ حضرات گرامی، اب اس مثال کے ذریعے سے آگے کی بات کو سنیے گا، اور وہ جو منظر ذہن میں رکھنے کو کہا تھا وہ منظر بھی یاد رکھیے گا کہ ادھر ایک طفل مکتب ہے جس کی عمر 8-9 برس کی ہے، اس نے اپنے سینے سے قرآن کو چمٹا لیا ہے، اس نے قرآن شریف اٹھا لیا ہے۔ تو مفتی صاحب پیچھے ہیں، عالم صاحب پیچھے ہیں، حافظ صاحب پیچھے ہیں، امام صاحب پیچھے ہیں۔ اب سنو پیارے، ادھر ایک بچے نے قرآن کو اٹھایا ہے تو سب پیچھے ہیں۔ ہجرت کی رات حضرت ابو بکر نے صاحب قرآن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، تو اب عمر آگے کیسے؟ اب عثمان آگے کیسے؟ اب علی آگے کیسے؟ ادھر اس طفل مکتب نے قرآن اٹھایا، سب پیچھے ہو گئے۔ ابو بکر نے ہجرت کے موقع پر صاحب قرآن کو اٹھایا، سب پیچھے ہو گئے۔ بزرگ اور دوستو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر ساتھ، اور پھر جب میرے آقا کو اپنے کاندھوں سے اتارا تو چلنے کا انداز ایسا تھا کہ کبھی پیچھے چلیں، کبھی داہنی طرف چلیں، کبھی بائیں طرف چلیں، کبھی آگے بھی چل جائیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، ایسے کیوں چلتے ہو؟ میرے سرکار کے پوچھنے پر ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، دشمن تعاقب کر رہا ہے نا، دشمن پیچھا کر رہا ہے نا۔ آقا جب پیچھے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے دشمن کہیں دائیں طرف سے سرکار پہ حملہ نہ کر دے، تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ کرے تو پہلا وار مجھ پر ہو، آقا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے پیارے؟ وہ نبی کو ڈھال نہیں بنا رہے، وہ نبی کے لیے ڈھال بن جا رہے، اور جذبہ یہ ہے کہ آقا میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آقا میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ حضرات، میں نے ابتدا میں بتایا انسان کسی علاقے کا ہو، کوئی حیثیت والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، لیکن اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے جان پیاری نہیں ہے، آقا آپ کی ذات پیاری ہے۔ میں تو جان آپ پر لٹا دینا چاہتا ہوں آقا، میں تو اپنی جان آپ پر نچھاور کر دینا چاہتا ہوں آقا۔ سبحان اللہ۔ جان کا امتحان، اوکے، مختصر انداز میں سن لو۔ جان کا امتحان، خود حضرت ابو بکر اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں سرکار پر نچھاور ہونے کے لیے۔ ہاں، اب سنو، مال کا امتحان۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی نے فرمایا لاؤ اپنا اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے اپنے گھر کی طرف، یہ نیت لے کر کہ آج عمر بازی مارے گا،
سب سے زیادہ مال آج اگر کوئی دے گا تو وہ عمر ابن خطاب دے گا. سبحان اللہ. کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ یا بہت بڑے بزنس مین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المال میں ایک بار کپڑا بٹا تھا تو آپ نے اپنا کپڑا اور اپنے فرزند کا کپڑا جوڑ کر جبہ بنا لیا تھا. یہ حضرت عمر ہیں، یہ ان کی غربت ہے، لیکن جذبہ دیکھو. عمر بازی مارے گا آج. اللہ اللہ. کیا کیا؟ جس سامان کے 2 حصے ہو سکتے تھے ان سارے سامان کے 2 حصے کر دیے. ایک گھر کے لیے، ایک بیت المال کے لیے. اور بہت سارا سامان لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب سب آ گئے یار خاص کا، سب کو انتظار ہے یار غار کا. حضرت ابو بکر آئے اس انداز میں کہ جاتے وقت جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے آنگ پر نہیں ہیں، بلکہ وہ کپڑے جو آنگ پر تھے پہنے ہوئے تھے اس کو بھی اتار کر آپ نے بیت المال کے اس سامان میں جوڑ دیا. سبحان اللہ. اور جسم پر ٹاٹ لپیٹ لیا. کیا لپیٹ لیا بھائی؟ ٹاٹ لپیٹ لیا. اور اپنی ستر کو چھپانے کے لیے ببول کے کانٹے لگائے. اللہ اکبر. سامان دیکھ کر ہر دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تنکا بھی نہیں چھوڑا ہے گھر کے لیے، تنکا بھی باقی نہ رکھا ہے گھر کے لیے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر میں کچھ رکھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کی اور اللہ کی محبت رکھ کر آیا ہو. سارا مال آپ کے قدموں میں حاضر ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہاں پر ایک بات قابل ذکر یہ بھی ہے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں یہ سارا مال جمع کیا جا رہا ہے. ایک غریب صحابی 2 دن سے وہ کھجور کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور 2 دن کی محنت کے بعد انہیں ایک ٹوکری کھجور کی مہنتانے میں ملی تھی، جس کو وہ خود کھانے والے تھے، اپنے اہل و عیال کو کھلانے والے تھے. لیکن جب ان کے کان میں یہ رکعت پڑی کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنا مال بیت المال کے لیے لاؤ، ضرورت ہے، تو وہ صحابی وہ کھجور گھر لے کر نہیں گئے، نبی کے سامنے آ گئے. کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں آقا، اس سے زیادہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آقا اسی کو آپ قبول فرما لیں. میرے نبی نے قبول فرمایا اور اپنے اس غریب صحابی کی ہمت افزائی یوں فرمائی کہ جو سامان کا ڈھیر لگا تھا سب سے اوپر اسی کھجور کی ٹوکری کو میرے آقا نے رکھوا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اونچا مقام اس ٹوکری کو دیا گیا. حضرات گرامی اب آگے کی بات سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹاٹ لپیٹے ہوئے، ببول کے کانٹوں سے اپنی سطر کو ڈھانکے ہوئے ادب کے ساتھ نبی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں حضرت جبریل امین کی آمد ہوتی ہے اور حضرت جبریل امین رب کا پیغام لاتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آ کر کے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالی آپ کے یار ابو بکر کو سلام فرماتا ہے. رب کا سلام لے کر آیا ہوں ابو بکر کے لیے.
اور جب حضرت جبریل آئے تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہ حضرت جبریل نے بھی اسی انداز کے کپڑے پہن لیے ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے پہنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ بھی ٹاٹ لپیٹے ہوئے ہیں. تو میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ تو کہا آقا آج فقط جبریل نے نہیں بلکہ سارے ملائکہ نے یہی لباس پہنا ہے جو آپ کے یار خاص نے پہنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں. اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے کہنا کہ اس کا رب ابو بکر سے راضی ہے. ابو بکر سے کہنا اس کا رب ابو بکر سے راضی ہے. اور ابو بکر سے یہ پتا کرنا کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر سے پوچھنا کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. جب یہ پیغام میرے نبی نے سنا خوش ہو کر ابو بکر کو سنایا. ابو بکر سے جب یہ پوچھا گیا ابو بکر تیرے رب کا یہ پیغام آیا ہے کہ تیرا رب تجھ سے فرماتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور یہ پوچھ رہا ہے تیرا رب تجھ سے کیا تو اپنے رب سے راضی ہے. بس نبی سے یہ سننا تھا. ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر جھوم جاتے ہیں اور اسی جھومنے کی کیفیت میں آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں انا ان ربی راضٍ انا ان ربی راضٍ انا ان ربی راضٍ. ابو بکر کا رب ابو بکر سے راضی ہے اور ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ. مال کا امتحان, سب کچھ دے دیا حتیٰ کہ آنکھ کے کپڑے بھی دے دیے. اولاد کا امتحان. آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی اپنے ابا حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے کہ دوران گفتگو پہلی جنگ بدر کا ذکر چھڑتا ہے اور آپ اپنے ابو سے کہتے ہیں ابو جان ذرا یاد کیجئے جنگ بدر کا میدان کہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ لڑتے لڑتے میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے محبت پدری میں اپنی تلوار کو روک لیا. میں نے اپنا ہاتھ تھام لیا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر نے فوراً اپنے بیٹے عبد الرحمن سے یہ جواب دیا عبد الرحمن اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے. آ گئے ہوتے یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے, یہ دیکھتا کہ نبی کا دشمن ہے اور میں ضرور تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا, تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا. حضرات گرامی یہ سمجھو کہ حضرت ابو بکر نے جان لٹانے کا جذبہ دکھا کر یہ بتا دیا اے لوگو ابو بکر کو ابو بکر کی جان سے بھی بڑھ کر نبی کی محبت پیاری ہے, نبی کی عصمت پیاری ہے, نبی کا ناموس پیارا ہے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے دوا اٹھائے کیوں. حضرات گرامی کو جان سے بھی زیادہ, مال سے بھی زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ اگر کوئی پسند ہے تو وہ آقا آپ کی ذات ہے, یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے. حضرات یہ ہوتا ہے سچے عاشقوں کا عمل. عاشق اسے نہیں کہتے جو بریانی پلاؤ کھا کے چلے جاتے ہیں بلکہ عاشق کا جذبہ, عاشق کا ارادہ, عاشق کی نیت یہی ہوتی ہے.
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات گرامی، سچے عاشق بنو، نبی کے سچے غلام بنو، اور یہ یاد رکھو پیارے، جو ان کا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے میں امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے سچے غلام بنو، انشاءاللہ تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ حضرات، اسی طرز عمل، اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، عمل کرانے کے لیے اس دھرتی پر جو ذات تشریف لائی، خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، عطائے رسول، سلطان الہند، ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تشریف لائی۔ حضرات گرامی، یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کی بارگاہ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار غریب نواز کا عرس آ رہا ہے، 6 رجب کی تاریخ میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، تو میرے بھائی ضرور غریب نواز کا عرس مناؤ، چادر بھی پیش کرو، پھول پیش کرو۔ بہتر کیا ہے؟ پھول پیش کرو۔ چادر ایک وقت میں ایک جب چڑھ گئی ہے تو اب دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب جو آپ کی نیت ہے دوسری چادر بھی پیش کرنے کی، یا بہت زیادہ ہیوی ورک کرا کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ وہ چادر جو پیش کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، حضرات گرامی، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جب وہاں پر ایک چادر چڑھائی جا چکی ہے تو اب دوسری چادر کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جو پیسہ آپ اس چادر کو بنانے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ پیسہ غریب نواز کے نام سے مسجد میں دے دو، یا مدرسے میں دے دو، یا کسی ضرورت مند کو دے دو۔ ٹھیک ہے؟ چادریں پیش کر کر کے ان چور مجاوروں کو اور آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں، یہ تو ایسے احسان فراموش لوگ ہیں، اب کیا میں بات کروں، بس اتنا اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتا دوں، ان کی اوقات تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ تو یہ ایسے احسان فراموشوں کی جماعت بن گئی ہے وہاں پر، تو چادروں پہ چادریں چڑھا کر ان چوروں کو اور بڑھاوا نہ دو، بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور وہاں پر اگر بانٹنے کا اگر ارادہ ہے تو پھر یہ بھی بتا دوں کہ وہاں چپل والے سے لے کر، پارکنگ والے سے لے کر، منگنے والے سے لے کر، پاکیٹا مارنے والے تک سب کا کٹ بنا ہوا ہے۔ اوکے؟ تو ادھر جانا ہی نہیں ہے، اپنے دینے کے واسطے ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ کتنا پیچھا کرنے دو، کوئی بھی کتنے کیا کیا واسطے دین دو، کون آ کے تماشے دکھا کے یوں آستینوں میں سے ڈرائی فروٹ نکال کے دکھان دو، اپنے کو ان سے کچھ لین دین نہیں، اپن جا رہے ہیں غریب نواز کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب تم یہاں سے ارادہ کر لو، بس ادھر خبر ہو جائے گی کون آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے پیارے، کون آ رہا نہیں، میں کس کو بلا رہا ہوں۔ ارادے روز بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگ اور دوستو،
आला हजरत अलैहि रहमा का हाजिरी का तरीका क्या था वो सुन लो जरा शॉर्ट में। अंदर नहीं आते थे बारगाह में, चौखट पर खड़े होते थे, वहां पर दामन पसारते थे, चौखट पर खड़े होकर दामन पसारते थे और यूं कहते थे, हुजूर मैं आपका गदा हूं, आपके दर का गदा हूं, हुजूर अपने दर की खैरात अता फरमाइए, अपने दर की खैरात अता फरमाइए। और फकीर को अंदर बुलाकर खैरात नहीं दी जाती, दरवाजे पर दी जाती है। हुजूर मैं आपका मांगता हूं, मैं आपका मांगने वाला हूं, हुजूर मुझ जो है गुलाम पर करम फरमाइए और अपने बारगाह की खैरात अता फरमाइए। ये अंदाज होता था आला हजरत का हाजिरी देने का। सुभान अल्लाह। तो बुजुर्ग और दोस्तों, धक्कम पेल करते हुए और इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हें पैसे से मतलब, इन्हें पैसे से मतलब, और इनको मालूम है इनके धंधे औरतों से ज्यादा चलते। औरतें भी ऐसी अल्लाह की पनाह के मर्द और औरत दोनों एक साथ एक छोटे दरवाजे से दाखिल हो रहे, कौन किसको खुंदल रहा, किसको दबा रहा, कौन दब रहे, कुछ मतलब नहीं, बस एक ही धुन है, अंदर जाना। उसी में मोबाइल भी चोरी हो रहे, पर्सा भी चोरी हो रहे, पैसे भी चोरी हो रहे, जेवरा भी चोरी हो रहे, क्या क्या चोरी हो रहे अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अंदर जाने के नाम पर इस तरह की कोई हरकत ना करें। हाजिरी देनी है आपको, अदब के साथ हाजिरी दीजिए, इंतजार कीजिए, जब मौका मिले तब आप अंदर जाइए। और ये ख्याल रखिए कि जब आप अंदर जा रहे हो तो खवातीन आपके अगल बगल में ना हो, और जाइए तो अपनी निगाहों को बचाइए, अपनी निगाहों को बचाइए। हजरात गिरामी, मेरे उस्ताज़ मोहतरम हजरत मौलाना कलंदर रज़वी साहब क़िबला मदजिल्लाहु नूरानी हज को जाने से पहले, हज से वापस आने के बाद, जब जो है इजहारे तशक्कुर की एक महफिल रखी गई थी, तो उसमें आपने ये बयान फरमाया कि हम हरम में काबा में मौजूद होते हैं एहराम की हालत में, और आपने फरमाया कि वहां औरतें भी आती हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, और अब वहां पर अपनी निगाहों की हिफाजत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ मुल्क भर का मामला नहीं है, पूरे जो है दुनिया भर के, जहां भर के लोगों का मामला है, लाखों की पब्लिक, लाखों की पब्लिक। तो हरमे काबा में निगाह की हिफाजत बहुत जरूरी है। हालत एहराम में अपनी निगाहों को बचाना बहुत जरूरी है। तो आपने जब ये बताया तो फिर साथ में ये भी फरमाया कि मैंने महसूस किया है कि अगर तुमने अजमेर शरीफ में अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली तो तुम हरमे काबा में भी अपने आंखों की हिफाजत कर लोगे। हालत एहराम में, हरमे काबा में अपनी निगाहों की हिफाजत की प्रैक्टिस अजमेर शरीफ में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बदनिगाही नहीं, धक्कमपेल नहीं, कोई शरारत नहीं, कोई जो है ऐसी चीज ना करें जिससे, तो अदब से जाएं, और मौका मिले तो अंदर जाएं, ना मिले तो वहीं पर आप अपना दामन फैलाएं, मांगे। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने
والا تیرا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ آپ سن، کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ تمام خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے انتظام و اہتمام و انصرام میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے بھی شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دارائن کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو زیر تعلیم ہیں ان کو حصول علم میں آسانی عطا کر، علم نافع عطا کر، قوت حافظہ قوی فرما، اور امتحانات میں آسانی اور کامیابی عطا فرما. جتنوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی نیک دعاؤں کو، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. کسی طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ سرزد ہو گیا ہو جو قابل گرفت ہو، رجوع ہو، توبہ ہو، مولا ان سب سادات و علماء اور سامعین حاضرین کی گواہی سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خوشخبری آپ سے یہ ہے بتانی کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے نام سے، لقب سے شہباز دکن دارالافتاء و لائبریری قائم ہونے جا رہی ہے آپ کے شہر اورنگ آباد میں. انشاءاللہ اس دارالافتاء میں مفتیان اکرام فتویٰ نویسی کا بھی کام کریں گے، اور جو بھی شرعی دینی معاملات درپیش ہوں اس کے جوابات لینے کے لیے آپ دارالافتاء میں حاضر ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جنہیں ذوق مطالعہ ہے وہ حضرات بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ دارالافتاء میں لائبریری بھی قائم کی جائے گی، جہاں پر آپ آ کر کے اپنی جو ہے مطلوبہ کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اس دارالافتاء کی اور لائبریری کی سرپرستی اسیر شہباز دکن، خلیفہ شہباز دکن، حافظ و قاری حکیم سید منور علی صاحب رضوی مدظ اللہ نورانی، جو حضور شہباز دکن کے خلیفہ ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اس دارالافتاء اور لائبریری کی سرپرستی فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی وآل نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم. اور ایک مرتبہ پڑھیں اللہ رب محمد
صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک السلام۔ چونکہ اب بہت زیادہ وقت نہیں رہا، جلسے کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اور میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ جلسوں کو اس کے وقت پر ختم ہو جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر حاضر آیا ہوں، تقریر آپ نے جانشین شہباز دکن کی سماعت فرمائی، اور ایک عمدہ خطاب آپ نے سن لیا ہے۔ ہم جیسے ان کے سامنے کیا بولے، بس تھوڑی دیر میری گفتگو کو سنیں۔ اس سے قبل نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی تاج کو کاسا بنا کر کہتے ہیں یوں تاجور، تاج کو کاسا بنا کر کہتے ہیں یوں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی
کے در کی بھیک نہیں بلغوث سن سیم و زر کی عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا تھا کہ صحبت جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھا دھرم جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھا دھرم ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں ایسے اندھے دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں رہنے دیجئے شیخ حجت الاسلام اے حامد رضا بابائے من حجت الاسلام ہے حامد رضا بابائے من تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں تم کو بن دیکھے مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں اس رضائے مصطفیٰ سے ہی بلغوث سن سیم و زر کی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری کیا چیز ہے ان کے گدائی کے حضور سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی اور جو پیا بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے
جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود وآلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ عشق والوں کی محفل عشق کا عنوان اور عشق والوں کا تذکرہ۔ ایسے ذات کی یاد منانے آئے ایسے بزرگوں کا ذکر کرنے آئے کہ جن کا ذکر کرنا حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکر ادا کریں۔ کائنات عالم نے مرید بہت ہوئے مگر ان جیسا کوئی مرید نہیں، اور ان کے پیر جیسا کائنات میں کوئی پیر نہیں۔ جو حضور کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، ابو بکر جب بھی عشق والوں کی بات کی جائے گی اور عشق کی بات ہوگی، ابو بکر کا نام سر فہرست لکھایا جائے۔ صدیق اکبر، کون صدیق؟ جنت کے 8 دروازے یہ تمنا کریں کہ ہمارے اندر سے داخل ہو جائے۔ ایک روایت قیامت کے دن حضور اہل محشر کے سامنے عرش پر 2 منبر رکھے جائیں۔ تاریخ ابن عساکر کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ 2 منبر ہوں گے، عرش پہ رکھے جائیں گے، اور دونوں منبر کے درمیان ایک کرسی ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ کرسی کے ایک جانب جو منبر ہوگا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ کرسی کے دوسری جانب جو منبر ہوگا اس میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیچ میں کرسی پر ابو بکر صدیق۔ اہل محشر دیکھیں گے اور فرمائیں گے واہ واہ کیا شان ہے ابو بکر۔ ایک طرف حبیب، ایک طرف
خلیل بیچ میں صدیق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ واقعی مرید تھے۔ آج لوگ مرید کم اور مریض زیادہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سب سے اہم چیز جو ان کے اندر سے سیکھنی ہے وہ ہے عشق۔ عشق، اور یہ عشق ہی ہے کہ انسان کو ادنا سے اعلیٰ بناتا ہے۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تقوی کی تکمیل 10 چیزوں پر ہے، 10 چیزوں پر۔ دس چیزیں آپ نے بتائی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا، اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، غیبت سے بچنا، مزاح سے بچنا، لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرنا۔ اس طرح سے 10 چیزیں بڑے پیر دستگیر نے بتائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم نے سنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عشق کے امام ہیں، اور سارے عاشق انہی سے فیض پاتے ہیں۔ عشق سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو، عشق سیکھنا ہے تو اصحاب رسول سے سیکھو۔ اور ہندوستان میں اسی عشق کی ایک مثال ہے سرکار غریب نواز، کہ میرے ذہن میں کچھ اور تھا، میں یہی چاہتا تھا کہ جلد سے جلدی شروع ہو جائے اور اپنے وقت پر پائے تکمیل تک پہنچے۔ 10:30 بجے مجھے یہاں آنا تھا، منتظمین نے کہا تھا کہ جلسہ 11:30 تک ہو جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ 11:15 بجے بھی اگر بیٹھتا ہوں تو 11:30 11:15 تک بات کروں گا۔ بہرکیف جو خاکہ لے کر میں اپنے ذہن میں آیا تھا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنی بات کو صرف مختصر کرتا ہوں کہ ہندوستان میں اسی عشق کی ایک مثال جو ہمیں نظر آتی ہے، سلطان الہند غریب نواز کی ذات ہے۔ شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز، والی ہندوستان۔ زندگی دیکھو ان عاشقوں کی، چاہے آپ اعلی حضرت کو دیکھ لو، مشائخین کو دیکھ لو، بزرگوں کو دیکھ لو، سب کی زندگی کا کامن رخ آپ کو ملے گا، وہ صرف اور صرف عشق۔ سب میں عشق ملے گا۔ پتہ چلا عشق کے بغیر کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہے۔ وہ عشق، یہ دنیا کا عشق نہیں ہے، حضور سے عشق کی بات کر رہا ہوں۔ مہر لگاتا ہے وہ عشق
تمہارے عمل پر، تمہارے عمل کی قبولیت اسی عشق پر ہے۔ غریب نواز کو دیکھ لو، عشق کیسا تھا، عالم کیا تھا، نگاہ کی تاثیر عشق نے کیسی کر دی تھی کہ جس بیابان جنگل پر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے وہ شاداب ہو جاتا۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، اس عشق کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ وصال فرمایا سرکار غریب نواز نے تو تقریباً 36 سے 40 سیر کا جبہ آپ نے جو اپنے زیب تن فرمایا، یعنی 18 سے 20 کلو، کوئی ہیرے جواہرات اور کوئی بڑی ہوئی باتیں جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ کپڑا جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ کپڑا پھٹ جاتا تھا، پیون پر پیون لگا کر وہ 18 کلو کا ہو گیا تھا۔ سلطان الہند کوئی ایسے ہی نہیں بنا ہے، قربانیاں کہ عشق چاہتا ہی ہے قربانی، عشق امتحان لیتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق کا دعویٰ کرو گے امتحان ضرور ہوگا، اور وہ امتحان تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری جان سے، آزمائشوں پر اترنا پڑے گا، تب جا کر بندہ کھرا بنتا ہے۔ سونا بننا ہے تو آگ کی بھٹی میں تپنا ضرور پڑے گا، اور بزرگوں نے یہی کام کیا۔ دراصل آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا بن جاؤں۔ میں یہی چیز اکثر دیکھتا ہوں، اور اسی ماحول نے سارے معاملات کو خراب کر دیا۔ اسی ماحول میں پیر ہوں، میری خواہش یہ رہے گی، میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا، لوگ میرے تعلق سے کیا کہے، مجھے اچھا کہے، یا بہت اعلیٰ معیار پر کہے، ولی کامل کہے، قطب کہے، غوث کہے، وہ ساری اپنی جگہ۔ میں جانتا ہوں میری حقیقت کیا، کسی کے کہنے سے نہ میں بڑا بنوں گا، اور کسی کے گھٹانے سے میں نہیں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا لاکھ اسے اچھا کہے، اگر وہ خود برا ہے تو پھر اس کا اچھا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور دنیا لاکھ اس کو برا کہے، اگر وہ خود اچھا ہے تو پھر لوگوں کے برا کہنے سے بھی اس کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، نارمل بات، کہ اگر میں پیر ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار کوئی دوسرا میرے مقابلے میں نہیں آئے۔ یہ تھاٹ ہو گئی ہے ہماری، کیونکہ دوسروں کی مثال دینے سے بہتر ہے اپنی مثال پیش، مجھ سے کوئی بڑا نہ بنے یا میرے مقابلے میں نہیں آئے، یہ ایک سوچ ہو گئی ہے۔ علماء سے بھی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، میں امام ہوں، میں عالم ہوں، تو میں سوچوں گا مجھ سے بہتر عالم کوئی دوسرا نہ آئے، کہ میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہ آئے، یہ ایک سوچ ہو گئی۔ آپ کا معاملہ، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، میں آپ کی بات نہیں، ایک نارمل جنرل بات۔
ہر ایک کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ سب سے بڑا بہتر بنے، اس سے بہتر کوئی نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ یہ سوچ ہماری آج پیدا ہو، کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے سے ہم خوش ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے، جیسے مثال کے طور پر اگر ایک امام سے پوچھا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے امام کیسے، تو 90% ایسے لوگ نکلیں گے جو اپنے امام کو برا کہیں گے۔ 90%، یہ حقیقت ہے، گراؤنڈ لیول 90% لوگ ایسے ہوں گے، یار بہت خراب ہے۔ بعض کہیں گے کہ ناک نہیں لگتی، بعض کہیں گے کہ ہڈیاں نہیں لگتی، بعض کہیں گے کہ پیر نہیں لگتے، بعض کہیں گے کہ ٹوپی صحیح نہیں پہنتے، امامہ صحیح نہیں باندھتے، سمجھے؟ بعض کہیں گے کہ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، جو XYZ، سمجھے؟ ایک آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے ہمارے امام صاحب کی جو ہے وہ ناک نہیں لگتی۔ میں نے کہا تو امام کو دیکھ رہا تھا، نماز پڑھنے گیا تھا کہ امام کو، سمجھے، کہ امام کی ناک لگ رہی تھی یا نہیں لگ رہی تھی؟ نماز پڑھ رہا تھا کہ امام کو دیکھ رہا تھا؟ یہ سب میں جو ہے وہ کمیاں نکالنے کی عادتیں جو ہمارے اندر ہو گئی، کہ ہم سب سے اچھے اور ساری دنیا ہم سے خراب۔ ہمارے ابا کہتے تھے بیٹا لوگوں کے پیٹھ کے تل دیکھنا بڑے آسان بات ہوتی ہے، سمجھے؟ کسی کو پلٹا دو، اس کو کہو پیٹھ دکھا، اور پھر پیٹھ دیکھ کر تل گن دو، بڑا آسان ہے۔ ابا کہتے تھے بیٹا مشکل امر یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹھ کو دیکھے اور اپنے پیٹھ کے تل گنے۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی، اپنے پیٹھ کے تل گننا شروع کیجئے۔ آئینے کے پیچھے آئینہ بھی رکھیں گے نا تب بھی دشوار ہوگا۔ ابا کہتے تھے اگر انسان صرف اپنی زندگی میں اسی طرح سے لگ جائے، کہتے تھے صوفیہ کا معاملہ ہی یہی رہا کہ وہ دوسروں کی کمیاں نہیں تلاش کرتے تھے، وہ اپنی کمیوں کی طرف دھیان دیتے تھے، اسی لیے وہ ساری زندگی اپنی کمیاں تلاش کرنے میں رہے اور کامیاب ہو کر چلے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سب دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، سب، فلاں کے اندر کیا کمی ہے، فلاں کے اندر کیا کمی ہے، فلاں کیا کرتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، اس نے کیا کہا، کیا سنا، کس سے کیا بات کی، کس کو کیا کہا، سمجھے؟ امام نے کب جو ہے وہ مسجد میں قدم رکھا، امام نے کس سے ملاقات کی، فلاں نے کس سے ملاقات کی، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ ساری زندگی ہماری دوسروں کے چکر میں گئی، ساری زندگی۔ اپنا محاسبہ کر کے ہم اور آپ دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے۔ اس لیے تو میں نے موبائل کا استعمال ہی بند کر دیا کہ سوائے واٹس ایپ کی دنیا اور فیس بک کی دنیا پر ایک دوسرے کی دھجیاں اڑانے کے علاوہ، عزتوں کی بارات نکالنے کے علاوہ اور دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ یہی کام ہوتا ہے کہ آج کس نے کیا کیا، آج فلاں مولانا نے کیا کہا، اور اس کے جواب میں ہم جواب در جواب یہی کاروائی ہو رہی ہے، فائدہ کچھ نہیں سوائے نقصان کے، سمجھے؟ اس نے میرے پیر کو کہا تو میں اس کے پیر کو کہوں، اس نے میرے بارے میں کہا تو میں اس کے پیر کے بارے میں کہوں، یہی کاروائی ہو رہی ہے۔ اس کا عشر عشیر بھی اگر محبت رسول میں ہم گزارتے، اتنا زور تو ہم نے کسی گستاخ کی گستاخی پہ پر نہیں دیا جتنا زور ہم فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے مشائخ، اپنے پیروں کو بتائیں۔ اس کا عشر عشیر بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی حضور کی گستاخی کرے اور ہمارا زور جوش اس پہ نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری، اچھا وہ بھی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ بھی دکھاوا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پیر سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ بھی دکھاوے کی بات ہے کہ جب فیس بک اور واٹس ایپ پہ آتی ہے تبھی ہماری محبت جاتی ہے، سمجھے؟ اتباع پیر کی کا نہیں ہوتی۔ میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ راستے میں ہم نکلتے ہیں تو پھر وہ جو نعرے لگاتے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہی میں دیکھتا ہوں کہ وہی لوگ جو ہے ہاتھوں میں موبائل لے کر، کیمرے لے کر جو ہے
ہماری ہی آگے پیچھے جو ویڈیو نکالتے ہوتے، مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ عاشق ہے جس سے محبوب راضی نہیں، اس کام کو کرنے پر اپنا عشق سمجھتے ہیں، تو یہ عاشق ہے۔ لوگوں کے جو اپنے امام کو برا کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی ہے معاملات، یعنی سب میں کمیاں۔ اگر امام سے پوچھا جائے کہ آپ کے مقتدی کیسے ہیں، اگر عوام کے سامنے پوچھیں گے تو امام صاحب بھی کہہ دیں گے بہت اچھے ہیں، مگر اگر پوچھا جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، پریشان بہت کرتا۔ تو کوئی کسی سے خوش نہیں۔ آج ہر ایک جو ہے وہ اسی معاملے میں لگا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا وہ بڑا، یہ معاملات ایسے ہیں وہ معاملات ویسے ہیں، اس کو پیچھے کروں اس کو پیچھے کروں، سمجھے؟ اور یہ تو زمانہ ہی، یہ دور ایسا آ گیا ہے، اس دور میں تو حالات یہ ہے کہ کوئی کسی کا ہے بھی نہیں، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے نظارے بدل گئے، کس کو سنائیے گا یہاں کیا غم کی داستاں، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، جو غم میں ساتھ دے تھے وہ سارے بدل گئے۔ تو یہ حال ہے یہاں کا، تو یہ حالات ہی ایسے ہیں یہاں پر کہ کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ کوئی کسی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، سمجھے؟ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں جس کو چاہوں وہی جو ہے وہ 100% صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ محبتیں کم ہو گئی، عشق کم ہو گیا۔ پہلے علم کم تھا، محبتیں زیادہ تھی، عشق زیادہ تھا، تھوڑا لوگ جانتے تھے مگر عمل برابر کرتے تھے۔ آج زیادہ جان گئے، عمل چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا۔ آپ بوڑھوں سے پوچھئے کہ دور کس کا اچھا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہمارا دور اچھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے، ہم نے جو اپنے بچپن میں دیکھا ہے ہم کہیں گے کہ آج وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، بوڑھوں نے جو بچپن میں دیکھا ہے آج وہ نہیں دکھائی دیتا۔ اسی طرح سے یہ دور چلتا رہے گا، جو چیز آپ نے پرانی دیکھ لی ہے آج نئے دور میں ویسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے اہم چیز ہے عشق کی کمی۔ عشق ختم ہو گیا، عشق کی کمی ہوئی، اور اسی عشق کی کمی نے ہمیں اور آپ کو برباد کیا۔ سب سے پہلے ایک بات دھیان رکھیں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مجھے کہنا بہت تھا کہ عشق رسول اپنے اندر جگائیے۔ عشق رسول، جب عشق رسول جاگ جائے گا، یہ عشق جو بزرگوں نے سکھایا ہے، تو یہ ساری نفرتیں ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ عشق اپنے اندر جگاؤ۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھنے سے، حضور کا ذکر کثرت سے سننے سے اور کرنے سے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کثرت سے سوچنے سے یہ عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق پیدا کرو۔ دنیا بہت مختصر ہے، چلی جائے گی، ہاتھ نہیں آئے گی، پھر لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آنا ہے، کہ یہیں پر ساری چیزیں لوگوں کے پیٹھ پیچھے کیا کہنا ہے، کس کے تعلق سے کیسی باتیں گھمانی ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو کس سے کیسے پسند کرنا ہے، کس کو کس کے متعلق کیا کہنا ہے، یہ سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سمجھے؟ سب یہیں چھوڑ کے جانے والے ہو، کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔
آج کسی کی برائی کرو گے، آج کسی کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، کسی کے ساتھ میں جھوٹ، مکار، فریب کاری کے ساتھ میں پیش آؤ گے، سب یہاں دھرے کے دھرا رہ جائے گا۔ قبر میں جاؤ گے تنہا اور تمہارے اعمال، اور اس وقت کام یہی عشق آئے گا، یہی عشق آئے گا۔ تو اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سیکھو، غریب نواز کی زندگی دیکھو۔ 70 سال فرماتے ہیں ایسے گزرے ہیں میرے کہ دن میں 2 ختم قرآن کرتا تھا۔ 70 سال غریب نواز نے زندگی کے، 70 سال دن میں 2 مرتبہ ختم قرآن۔ غریب نواز تو پھر غریب نواز ہے، ان کی شان وراء الورا ہے۔ آپ کے اورنگ آباد کی سرزمین پر حضرت سرکار شہنشاہ اورنگ آباد شاہ نور حموی جو بڑے پیر دستگیر کی اولاد میں ہے، ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ 100 سال سے زائد یا اس کے قریب کی عمر آپ نے پائی، اور اس پوری زندگی میں چند کلو کھانا ہی 5 کلو سے بھی غالباً کم تناول فرمایا ہے۔ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو ان بزرگوں کی، بھوک کیا انہیں نہیں لگتی تھی؟ انسان تو وہ بھی تھے، مگر اپنی خواہشات کو ختم کیا۔ بھی میں بڑے پیر دستگیر کی ایک تصنیف کو پڑھ رہا تھا، جس میں بڑے پیر دستگیر نے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اس کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت کیا چیز ہے۔ اگر اس کے متعلق انسان کو پتہ چل جائے تو انسان جینا چھوڑ دے، سونا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے سامنے آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب دجال کا ذکر ہوتا تھا تو ہم سے روٹیاں نہیں پکتی تھی، روٹیاں کچی رہ جاتی تھی۔ آپ سوچئے کہ جس دنیا کو ہم نے ترجیح دی، جس دنیا کے حرص میں اور اس کی لالچ میں یہاں رہ گئے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تو دیکھا مولا علی کے ایک صاحبزادے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، مولا علی کی اولاد۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابن رسول اللہ، سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لالچ۔ فرماتے ہیں سب سے بری چیز لالچ ہے، اور آج ہمارے اندر یہی لالچ پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے اپنے عیبوں کی تلاش، اپنا حساب لے لیا جائے، اپنا حساب کر لے کہ ہمارے حساب ہونے سے پہلے ہم اپنا حساب کر لیں۔ دوسروں کے حق مارنا، دوسروں کی غیبت، برائی، دوسروں کی زندگی میں جھانکنے سے بہتر ہے ہم اپنی زندگی میں جھانکیں۔ یہاں پر ہمارا وجود، کیونکہ حضرت نوری میاں فرماتے ہیں کہ انسان کو اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ یا تو آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، یا آپ کا دل، یا صرف آپ، یا پھر آپ کا دل ہی جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔
کا رب تو جانتا ہی ہے، لیکن ایک انسان کی ذاتی بات کر رہا ہوں، یا تو آپ اپنے آپ کو خود بہتر جانتے ہیں، یا آپ کا دل جانتا ہے، یا پھر آپ کا دل ہی جانتا ہے۔ تو اپنے دل سے پوچھو کہ میں کیسا ہوں اور مجھے کیسے ہونا ہے۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، دوسروں کی ٹو میں لگنے سے بہتر ہے اپنی زندگی بہتر کرو۔ اگر انسان اپنی زندگی میں الجھ جائے گا تو پھر دوسروں کی برائیاں اور کرنے سے بچے گا، اور سب سے یہی کام میں کہہ رہا ہوں، عشق رسول کو جگاؤ۔ عشق رسول جب ابھر جائے گا تو انسان کے اندر ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق سے لے کر تو ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ، سب عشاقوں کو دیکھ، سب میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ عشق ہے۔ عشق، اب یہ اور بات ہے، میں اس کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، مگر سب میں عشق ہے۔ عشق کے بغیر کوئی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو مکمل کرو عشق سے، اور جب عشق مکمل ہوگا تو پھر انسان دنیا سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ اس لیے عشق پیدا کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ اور عشق پیدا کیسے ہوتا ہے، اور ایک بات کہ عشق پیدا ہونے کی علامت کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ عشق کیسے پیدا ہوا، تو عشق پیدا ہونے کی علامت یہ ہے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جب عشق پیدا ہوتا ہے نا تو حضور کا عشق، حضور کی محبت جس دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر حضور کے دشمنوں پر سختی ہوگی۔ یہ عشق کی پہچان ہے۔ عشق کی پہچان کیا ہے؟ جب محبوب سے قرب ہوگا تو محبوب کے دشمنوں سے نفرت بڑھے گی۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں، بد مذہبوں کے ساتھ میں، وہابی، دیوبندی، صلح کلیوں کے ساتھ میں ہمارے اگر تعلقات ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ عشق رسول کہیں کم نہیں۔ عشق رسول جتنا کم ہوگا اتنے تعلقات گہرے۔ مجدد الفسانی کا قول نقل کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا۔ اور عشق رسول جتنا بڑا ہوا ہوگا اتنی شدت زیادہ۔ اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں، دوسروں کے کہنے سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خاص طور پہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔